شاہین صاحب آپ سے رائے لینا چاہوں گے، لیکن یہاں پہ ایک بات اور کنیکٹ کرنا چاہوں گا۔ پی ٹی آئی بانی کو کچھ کیسز کے اندر ضمانتیں 4-5 کیسز کے جو ہے وہ اس میں ضمانتیں مل گئی ہیں، اور دوسرا جب سے یہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ صدر بنے تو پی ٹی آئی بس خوش ہو رہی ہے کہ ابھی 1-2 دن کے اندر بس خان صاحب آنے والے ہیں باہر، مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں۔ تو کچھ ایسا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ نے بانی پی ٹی آئی کے نام پہ کوئی ووٹ لیا ہے، اب اس کے بدلے میں وہ کوئی ایسی کال وال کریں گے؟ نہیں، وہ کوئی ویسے ہی جو پورے دنیا کے مسلمان ممالک کے جو وہاں پہ 1% ووٹ ہیں، جس میں عرب بھی ہیں، افریقن بھی ہیں، ساؤتھ ایشیا کے بھی ہیں، انڈیا کے بھی ہیں، بنگلہ دیش کے بھی ہیں، تو پاکستان کے تو نہیں نا سارے 1%، تو 1% بھی پھیلے ہوئے ہیں ملک بھر میں۔ تو اور اگر آپ بات کریں گے میشیگن وغیرہ کی تو وہاں عرب اکثریت ہے، لیکن یہ ہے کہ ووٹ انہوں نے ضرور دیا، لیکن یہ بہت لاؤڈ بات کرتے ہیں، کیونکہ ان کا تو ایجنڈا یہ تھا کہ جی ہمارا تو اقتدار جو ہے ڈونلڈ لو نے ختم کیا ہے، اور ہمارے خلاف تو امریکہ نے کام کیا ہے۔ پھر کبھی وہ آصف زرداری کا نام لیتے رہے، کبھی محسن کا لیتے رہے جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھے، کبھی وہ کون ہے جس کا نام نہیں انہوں نے لیا۔ بعد ازاں غلط فہمی کہہ دی، باجوہ صاحب کا نام لے دیا کہ تو باجوہ صاحب نے یہاں سے بھیجا تھا پلان بنا کے۔ تو یہ اس طرح کی پالیٹکس ہے، بڑی امیچور پالیٹکس ہے، کیونکہ آج بھی دیکھ لیجئے کہ سیاسی جماعت کے طور پہ وہ سامنے نہیں آ سکے، اور باوجود اس کے کہ وہ کہتے تھے جی خاندانی جماعتیں ہیں، ڈائنیسٹی ہے، تو آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو جو ہے بانی پی ٹی آئی کی جو ہے ہمشیرہ سیاسی بیان دے رہی ہیں، تو اسی طرح جو ہے ساری سیاست ہو رہی ہے۔ تو لیکن جب ذوالفقار علی بھٹو شہید ہوئے تو ان کی اہلیہ بیگم نصرت بھٹو نے قربانی دی، سیاسی عمل کیا، MRD بنائی، اور یہاں جو ہے سر پھڑوائے قذافی اسٹیڈیم میں، اور بی بی بے نظیر شہید کی تو جو ہے تاریخ جو ہے ساری دنیا کو پتہ ہے، اس جنریشن تک بھی یہ باتیں تو آئی ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پروپیگنڈا بہت کرتے ہیں کہ ڈائنیسٹی۔ آج میں دیکھ رہا تھا تو روزانہ ان کی پریس کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے، پریس بریفنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ دعوے کہاں چلے گئے؟ اور اگر آج سلمان راجہ صاحب جیسے ہمارے دوست اگر پی ٹی آئی میں چلے بھی گئے ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ وہ جمہوریت کی وابستگی کے حوالے سے گئے ہیں کہ بطور دوست گئے ہیں یا بطور وکیل گئے ہیں، تو مجھے تو نہیں سمجھ آیا۔ جس طرح آج وہ کہہ رہے تھے کہ جمہوریت کو بڑا نقصان آج ہو رہا ہے، تو وہ تو بانی پی ٹی آئی کے دور میں ایک اچھا خاصا فاشزم تھا جب تو وہ خاموش وکیل تھے۔ تو بہرحال میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی سیاسی جو ہے چیز ہو رہی ہے کہ ضمانتیں ہو رہی ہیں۔ ضمانتیں اس سب سے زیادہ ضمانت کے حوالے سے امپورٹنٹ بات جو ہے نا، وہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے جسے میڈیا نہیں ڈسکس کر رہا۔ کبھی کبھی بات ہوتی ہے کہ 9 مئی سے بڑا جو ہے پاکستان کے افواج کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہوا کہ جی ایچ کیو پہ بھی حملے ہو جائیں، کور کمانڈر ہاؤسز پہ بھی ہو جائیں، ایئر فورس کے جہازوں پہ کو بھی جلانے کی کوشش کی جائے، ISI پہ بھی ہوں، ان کی جو ہیں یادگار شہدا کی وہ بھی ہوں، جو ملٹری کے انڈر چلنے والے کمرشل ادارے ہیں انہیں پورے جلا دیے جائیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ آج 18 مہینے بعد بھی، یعنی 9 مئی کا واقعہ، 9 مئی بھی گزر گئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر آ گئی ہے، تو وہ 18 مہینے کیس ہی نہیں چل رہے تو ہونا، تو یہ تو بڑی ایک غلط بات ہے نا، اس سے غلط میسج جا رہا ہے کہ کیا مطلب ہے کہ پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں پر حملہ کرنے والوں کا کیس آخر کیوں آگے نہیں بڑھ رہا؟ تو یہ بہت سارے سوال ہیں، اور کیا کوئی بارگین کی کوشش ہو رہی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت نقصان پہنچایا تھا کہ جب جو لوگ 9 مئی کے ذمہ دار تھے، اگر ان کے پاس شہادتیں اور ثبوت تھے، انہیں جو ہے باقاعدہ سزا دی جانی چاہیے تھی، اور اگر ان کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ہے تو وہ خواتین اور وہ جو ہیں کارکن جو پابند سلاسل ہیں انہیں رہا کیا جاتا۔ اور اگر یہ سمجھتے ہیں جو قوم نے دیکھا ویڈیوز پہ اور چینلز پہ اور سوشل میڈیا پہ، تو اس میں تو سارا کچھ نظر آیا ہے۔